السلام علیکم دوستو، مدینے کی فضا نور سے معمور تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام اپنی شان و شوکت کے ساتھ عرب کی سرزمین پر پھیل رہا تھا۔ ہر طرف اللہ کے دین کا پیغام پہنچ رہا تھا، لیکن جہاں روشنی پھیلتی ہے وہاں اندھیروں کے قلعے بھی لرزنے لگتے ہیں۔ اسی طرح کفار و مشرکین کو اسلام کی یہ تیز رفتار ترقی برداشت نہ تھی۔ وہ طرح طرح کی سازشیں کرتے، جنگیں چھیڑتے اور مومنوں کے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کرتے۔ ان دنوں عرب میں ایک مشہور پہلوان کا چرچا تھا۔ لوگ اسے عرب کا شیر کہا کرتے تھے۔ قد کاٹھی میں بلند، بدن میں فولاد جیسی طاقت اور ہاتھ میں تلوار، گویا بجلی کی کڑک، اور وہ اکثر کہا کرتا، کوئی ہے جو میرے سامنے آ کر مقابلہ کرے، میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ اس کے غرور کی گونج قبائل میں پھیلتی اور لوگ اس کا نام سنتے ہی خوف زدہ ہو جایا کرتے، مگر اس کے غرور اور طاقت کے پیچھے کفر اور ضد چھپی ہوئی تھی۔ وہ اسلام اور اہل اسلام سے سخت دشمنی رکھتا تھا۔ اس نے کئی بار قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ ایک دن وہ وقت بھی آیا جب مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑ گئی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ گرد و غبار سے میدان دھندلا گیا تھا۔ تلواروں کی جھنکار اور نعروں کی گونج ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اسی دوران وہی پہلوان گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آیا۔ اس کا جسم لوہے کے زرہ بختر میں چھپا ہوا تھا، ہاتھ میں لمبی اور وزنی تلوار، آنکھوں میں غرور کی چمک۔ وہ بار بار للکار رہا تھا، اے مسلمانوں، کیا تمہارے پاس کوئی ہے جو میرے سامنے آ سکے؟ تم میں کوئی ایسا نہیں جو مجھ جیسا مرد ہو۔ مسلمان خاموش تھے کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ پہلوان نہایت خوخار ہے۔ اس کی تلوار کے سامنے اب تک کوئی ٹک نہیں پایا تھا۔ اس موقع پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ آپ کا دل صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والا دل تھا۔ آپ کی آنکھوں میں خوف کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس متکبر کو سبق سکھاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دعا دی، جاؤ علی، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آئے۔ آپ کے چہرے پر سکون تھا، تلوار ہاتھ میں تھی، مگر دل میں نیت صاف تھی کہ یہ جہاد اللہ کے لیے ہے، نہ کہ اپنی بڑائی کے لیے۔ جب پہلوان نے دیکھا کہ ایک جوان مسلمان اس کے سامنے آ رہا ہے تو ہنسنے لگا اور بولا، یہی ہے تمہارا سب سے بڑا بہادر۔ میں نے سوچا تھا کوئی میرا ہم پلہ آئے گا، مگر یہ تو ایک نوجوان ہے۔ اچھا تو آؤ، دیکھتے ہیں تمہارے اندر کتنی ہمت ہے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نرمی اور وقار سے کہا، میں اللہ کے بھروسے پر آیا ہوں، اگر تو اسلام قبول کرے تو تیرے لیے بہتر ہوگا، ورنہ میں تجھے اللہ کے نام پر للکار رہا ہوں۔ پہلوان قہقہ مار کر ہنسا اور بولا، اسلام؟ مجھے کسی اسلام کی ضرورت نہیں، میں اپنی تلوار کا قانون مانتا ہوں۔ دونوں آمنے سامنے ہوئے، تلواروں کی جھنکار سے فضا گونج اٹھی تھی۔ کبھی پہلوان وار کرتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ڈھال سے روک لیتے، کبھی علی رضی اللہ تعالی عنہ تیز رفتاری سے حملہ کرتے تو پہلوان پیچھے ہٹ جاتا۔ میدان جنگ کی تماشائی سانس روکے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے تھے، تلواروں کے وار چمک رہے تھے۔ پہلوان کے جسم پر پسینے کے قطرے جھلکنے لگے۔ وہ حیران تھا کہ یہ نوجوان اتنی قوت اور مہارت رکھتا ہے۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زبردست وار کیا اور پہلوان زمین پر گر پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تلوار ایک طرف پھینک دی اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اسے قابو میں کر لیا۔ اب بس ایک وار کافی تھا کہ پہلوان کی گردن تن سے جدا ہو جاتی۔ اسی لمحے پہلوان نے غصہ اور غرور میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ میدان میں خاموشی چھا گئی۔ سب کو یقین تھا کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً تلوار چلا دیں گے، کیونکہ ایک مسلمان مجاہد کے لیے یہ سب سے بڑی بے ادبی تھی۔ لیکن ہوا کچھ اور۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور پہلوان کو چھوڑ دیا۔ پہلوان حیران رہ گیا
آیا. اس نے کہا کیا بات ہے, تم نے مجھے قابو میں کر لیا تھا, تم چاہو تو مجھے ابھی ختم کر سکتے تھے, پھر کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت سکون سے جواب دیا, میں نے تجھ سے پہلے اللہ کے لیے لڑائی کی تھی, ہر وار صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا, لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے دل میں ذاتی غصہ آ گیا. میں نے سوچا کہ اگر اب تجھے قتل کیا تو یہ میرا ذاتی بدلہ ہوگا, نہ کہ اللہ کے لیے, اور میں اپنے عمل میں کسی قسم کی ملاوٹ برداشت نہیں کرتا, اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. یہ سن کر پہلوان کانپ گیا, اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے. وہ سوچنے لگا یہ کیسے انسان ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو دشمن کو قابو میں کر کے بھی معاف کر دیتے ہیں, ان کے دلوں میں کوئی غرور نہیں, صرف اپنے رب کی رضا ہے. وہ رونے لگا اور بولا اے علی, یہ دین واقعی سچا ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اسی لمحے اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام لے آیا. جب پہلوان نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے نیچے گواہی دی اور اسلام قبول کیا تو میدان میں کھڑے لوگ دم بخود رہ گئے. وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو. وہیں پہلوان جس کی دہشت سے قبائل کے قبائل کانپتے تھے, آج ایک نوجوان مسلمان کے اخلاق کے سامنے جھک گیا تھا. کفار کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی, ان کے بڑے بڑے سردار حیرت میں پڑ گئے, یہ کیا ہو گیا؟ وہ جس پہلوان پر ہمیں ناز تھا, وہ جسے ہم اپنی جیت کا سہارا سمجھ رہے تھے, وہ تو انہی مسلمانوں کے دین میں شامل ہو گیا. ان کے چہروں پر غصے اور حیرت کے آثار تھے. دوسری طرف مسلمانوں کی صفوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی, لوگ نعرے لگانے لگے, اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام کی فتح ہے, کیونکہ دلوں کو جیتنا ہی اصل کامیابی ہے. پہلوان جو کل تک غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا تھا, اب گویا ایک معصوم بچہ بن گیا تھا. وہ مسلسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کو دیکھتا اور کہتا اے علی, میں نے آج پہلی بار دیکھا کہ اصل بہادری تلوار کے وار میں نہیں بلکہ نفس کے قابو میں ہے. میں نے اپنی پوری زندگی طاقت کے نشے میں گزاری, لوگوں کو دبایا, مارا اور خوف زدہ کیا, مگر آج تم نے مجھے دکھایا کہ سب سے بڑی طاقت معاف کر دینا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے, ہم تلوار بھی چلاتے ہیں تو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے. اگر ہمارا دل کسی ذاتی خواہش یا غصے سے بھر جائے تو وہ جہاد نہیں رہتا بلکہ ظلم بن جاتا ہے, اور ہم ظلم برداشت نہیں کرتے. یہ سن کر پہلوان کی آنکھوں سے آنسو اتر آئے. اس نے کہا میں نے اپنی زندگی ظلم میں گزاری, کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نرمی سے کہا جو سچے دل سے توبہ کرے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد تم ایک نئے انسان بن گئے ہو. کفار کے لشکر میں بے چینی بڑھ گئی. ان کے لیے یہ ہار سے کم نہیں تھا کہ ان کا سب سے بڑا سورما اسلام قبول کر گیا. وہ سوچنے لگے اگر ہمارے بہادر بھی ایک ایک کر کے اسلام قبول کرنے لگے تو ہماری طاقت کہاں باقی رہے گی. ان کے سردار ایک دوسرے کو مشورہ دینے لگے کہ مسلمانوں کو جلد سے جلد دبایا جائے, مگر وہ جتنا دبانے کی کوشش کرتے اتنے ہی دل اسلام کی طرف کھینچنے لگتے, کیونکہ مسلمانوں کے اخلاق اور کردار وہ ہتھیار تھے جنہیں کوئی تلوار شکست نہیں دے سکتی تھی. اسلام قبول کرنے کے بعد پہلوان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ, مجھے اسلام کے بارے میں کچھ سکھایا جائے. میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے باقی دنوں کو اللہ کے دین کی خدمت میں گزاروں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا علی, تمہارے اخلاق نے اس کے دل کو جیتا ہے, اب تم ہی اس کے استاد
باز بھی بنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلوان کو وضو سکھایا، نماز پڑھائی اور قرآن کی ابتدائی آیات سنائی۔ وہ پہلوان جو کل تک غرور میں ڈوبا ہوا تھا اب عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنے لگا۔ اب وہی پہلوان جو ابھی کل تک مسلمانوں کو للکار رہا تھا آج ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو پکارا، اے لوگوں، میں کل تک تمہارے ساتھ تھا، میں نے اسلام کو کمزور سمجھا ہوا تھا، مگر آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسلام طاقت نہیں بلکہ سچائی ہے۔ یہ لوگ اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے بلکہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے۔ یہ اعلان سن کر کفار کے لشکر میں اور زیادہ بے چینی پھیل گئی۔ وہ جان گئے کہ اب ان کے اپنے ہی لوگ ان کے ہاتھ سے نکلنے لگے ہیں۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام اور بڑھ گیا۔ لوگ کہا کرتے، علی صرف میدان جنگ کے شیر نہیں ہیں بلکہ اخلاق اور صبر کے بھی امام ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کا عمل ہم سب کے لیے سبق ہے۔ وہ اپنے دشمن کو قتل کرنے کے بجائے اس وقت رکے جب دل میں ذاتی غصہ آ گیا۔ یہی اخلاص ہے، یہی وہ عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ پہلوان نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کا مقصد بدل لیا۔ وہ کہنے لگا، میں اب اپنی طاقت اللہ کے راستے میں استعمال کروں گا۔ وہ جہاد کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوتا مگر اب اس کی تلوار صرف دشمنوں پر اٹھتی اور دل میں رحم اور عاجزی ہوتی۔ لوگ حیران ہوتے کہ وہی سخت دل اور غرور سے بھرپور انسان اب کتنا نرم اور رحم دل بن گیا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک پہلوان کی زندگی بدلنے کا سبب نہیں بنا بلکہ پورے عرب میں اس کی گونج سنائی دی۔ قبائل میں بات پھیل گئی کہ مسلمان اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت نہیں بلکہ اخلاص ہے۔ یہی بات بہت سے دوسرے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنی، کیونکہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ دین صرف تلوار کا نہیں بلکہ اخلاق اور انصاف کا دین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ایک عظیم سبق ملتا ہے۔ سب سے بڑی جنگ اپنی ذات اور اپنے نفس کے خلاف ہے۔ اصل بہادری یہ ہے کہ آدمی اپنے غصے اور ذاتی خواہش کو قابو میں رکھے۔ اسلام کا پیغام صرف تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے پھیلتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پہلوان کی زندگی گویا بالکل بدل ہی گئی تھی۔ کل تک جو اپنے آپ پر غرور کیا کرتا تھا، طاقت اور خون نیزی میں نام کما رہا تھا، آج وہ عاجزی اور عبادت میں مشہور ہو گیا۔ اس کی پیشانی سجدوں کے نشانات سے روشن ہونے لگی۔ وہ ہر وقت یہ دعا کرتا، اے اللہ مجھے اس دین پر ثابت قدم رکھ جس نے میری آنکھیں کھول دی۔ اس کی زبان پر اب تکبر کے الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی حمد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود رہتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن مجھے نہیں چھوڑتے، اگر وہ مجھے میرے غرور کے مطابق ختم کر دیتے تو شاید میں ہمیشہ جہالت میں ہی رہتا۔ مجھے زندگی کا دوسرا موقع ملا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پہلوان نے کئی معرکوں میں شرکت کی۔ ایک جنگ میں جب کفار نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کیا تو یہی پہلوان سب سے آگے بڑھ کر لڑا، لیکن اب اس کے وار میں صرف طاقت نہیں بلکہ ایمان کی حرارت تھی۔ وہ لڑتے ہوئے بار بار کہتا، یہ جنگ میرا نہیں اللہ کا ہے، میں اب کسی ذاتی شان کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہوں۔ مسلمان اس کی بہادری دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہو کر کہتا، علی، میں نے تم سے سیکھا کہ جنگ اصل میں اپنے نفس سے ہے، تلوار تو بعد کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے اور فرماتے، اللہ تمہیں استقامت دے۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مسلمانوں کی آنکھوں میں اور بھی بڑھ گئی۔ ہر جنگ میں وہ سب سے آگے ہوتے۔ ان کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں پرچم ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا گیا اور وہ خیبر کے قلعے کو فتح کرنے نکلے۔ وہ دن بھی تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا
گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ اکھاڑ کر ہاتھ میں ڈھال کی طرح تھام لیا، کفار ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیسی طاقت ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ بار بار کہتے یہ میری طاقت نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہے۔ جب پہلوان اسلام میں شامل ہوا تو اس کے قبیلے کے لوگ بہت حیران ہوئے۔ وہ سوچنے لگے جس کے غرور کے قصے ہم نے بچپن سے سنے تھے، جو اپنے تکبر پر پہاڑ کی طرح اڑا رہتا تھا، اگر وہ اسلام قبول کر سکتا ہے تو اس دین میں ضرور کوئی سچائی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے قبیلے کے کئی لوگ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ اسلام کے پھیلنے کا ایک بڑا سبب بنا۔ ایک دن پہلوان نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، اے علی، مجھے بتائیے کہ میں اپنی باقی زندگی کس طرح گزاروں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یاد رکھو سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ انصاف کرو اور اپنی ذات کے لیے کسی پر ظلم نہ کرو۔ اگر تمہارے دل میں کبھی تکبر کا سایہ بھی آئے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو کہ اصل طاقت اسی کے پاس ہے۔ پہلوان یہ سن کر رو پڑا اور کہا، اے علی، میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ظلم کیا، مگر اب کوشش کروں گا کہ دوسروں کے لیے رحمت بنوں۔ پہلوان نعتوں کو دیر تک عبادت کرتا۔ لوگ کہتے تھے ہم نے اس شخص کو کبھی روتے نہیں دیکھا تھا، آج یہ نماز میں اس طرح روتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے آگے روئے۔ وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے کانپ جاتا اور کہتا، اے رب، اگر تو نے علی کے ہاتھوں میں میری جان نہ چھوڑی ہوتی تو میں کبھی حق کو نہیں پہچانتا۔ یہ واقعہ تاریخ میں ایک روشن چراغ کی طرح باقی رہا۔ اس نے دکھایا کہ اسلام صرف تلوار کا دین نہیں بلکہ اخلاق کا دین ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن غصے میں آ کر پہلوان کو قتل کر دیتے تو شاید وہ اسلام کبھی نہ پاتا، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے نفس پر قابو پایا اس لیے ایک زندگی ایمان کی روشنی سے جگمگا اٹھی۔ یہی اسلام کا اصل پیغام تھا کہ دشمن کو بے انصاف اور اخلاق کے ذریعے جیتو۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک سبق اور فخر دونوں بن گیا۔ ہر بار جب مسلمان نئی نسل کو بہادری کا مطلب سمجھاتے تو یہ قصہ سناتے۔ وہ کہتے بہادری یہ نہیں کہ دشمن کو گرا کر فوراً قتل کر دو، بلکہ بہادری یہ ہے کہ اپنی نیت کو پاک رکھو اور اپنے غصے پر قابو پاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ پہلوان اسلام قبول کر کے عبادت گزار بن گیا ہے تو فرمایا، علی کا عمل اس امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر کوئی اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا تو وہ حقیقی مجاہد نہیں۔ حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنی خواہشات کو مغلوب کرے۔ یہ واقعہ ہم سب کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ غصے میں لیا گیا فیصلہ کبھی درست نہیں ہوتا۔ اصل بہادری دوسروں پر جیتنے میں نہیں بلکہ اپنے دل پر جیتنے میں ہے۔ نیت کا اخلاص ہر عمل کو قیمتی بناتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پہلوان کی زندگی قربانیوں کا دوسرا نام بن گئی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا، کل تک میں لوگوں کو زخمی کرتا تھا، آج میں ان کے زخموں پر مرہم رکھوں گا۔ کل تک میں اپنے غرور کے لیے جیتا تھا، آج میں اللہ کے لیے جینے اور مرنے کو تیار ہوں۔ جب بھی مسلمانوں کو کوئی مشکل پیش آتی، پہلوان سب سے آگے بڑھ کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مدد کرتا۔ اگر کسی غریب کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو وہ اپنے حصے کا کھانا دیتا۔ اگر کسی یتیم کے پاس کپڑے نہ ہوتے تو وہ اپنے حصے کا نیا کپڑا اس کے حوالے کر دیتا۔ لوگ حیرت میں کہتے، یہ وہی شخص ہے جسے کبھی اپنے غرور کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی اور آج دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے۔ جب بھی مسلمانوں پر جنگ کا وقت آتا، پہلوان تلوار ہاتھ میں لیے سب سے آگے نکلتا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں غرور نہیں بلکہ عاجزی ہوا کرتی تھی۔ وہ بار بار کہتا، اے اللہ، میری تلوار کو ظلم سے بچانا اور اسے ہمیشہ حق کی خاطر استعمال کرنا۔ ایک بار ایک جنگ میں دشمنوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ پہلوان نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لڑائی لڑی۔ وہ دونوں کندھے سے کندھا ملا کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وار میں نور اور حکمت تھی اور پہلوان کے وار میں وہ اخلاص
تھا جو ایمان کی طاقت سے بھرا ہوا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو پہلوان کے جسم پر کئی زخم تھے، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، مگر وہ کہتا اگر علی مجھے اس دن معاف نہ کرتے تو آج میرا جسم ان زخموں کو نہ اٹھا رہا ہوتا بلکہ میرا جسم قبر میں سڑ رہا ہوتا۔ میں ان کا احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ پہلوان اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیٹھ کر نصیحتیں سنتا۔ علی فرماتے یاد رکھو ایمان کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں یا روزے رکھنا نہیں، ایمان یہ بھی ہے کہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو اور تمہارے دل میں سب کے لیے خیر ہو۔ پہلوان ان باتوں کو دل سے یاد رکھتا اور اپنے قبیلے میں لوگوں کو یہی تعلیم دیتا اور کہتا اسلام نے مجھے وہ سکھایا ہے کہ طاقت امانت ہے نہ کہ غرور، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اسے کمزوروں کی مدد کرو نہ کہ انہیں دباؤ۔ ایک رات وہ پہلوان مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، سجدے میں اس کے آنسو زمین پر بکھر رہے تھے۔ اس نے دعا کی اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی زندگی میں بہت خون بہایا ہے، بہت ظلم کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا ماضی میرے حال کو نہ ڈھانپ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب کھڑے تھے، انہوں نے کہا غم نہ کرو کیونکہ ایمان کے بعد نیک عمل انسان کے ماضی کو بدل دیتے ہیں، تمہارے آنسو تمہارے گناہوں کو دھو رہے ہیں۔ یہ سن کر پہلوان نے سکون کا سانس لیا اور کہا علی آپ کی ایک بات میرے لیے ہزار خزانے سے بڑھ کر ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک فرد کی زندگی نہیں بدلا بلکہ امت کے لیے ایک مثال بن گیا۔ لوگ کہا کرتے تھے اگر اسلام پہلوان جیسے متکبر انسان کو عاجز بنا سکتا ہے تو یقیناً یہ دین دلوں کو انقلاب دیتا ہے۔ نوجوان اور بوڑھے سب اس قصے کو یاد کرتے اور اپنے بچوں کو سناتے۔ وہ کہتے یاد رکھو بچوں، غصہ تمہارے دشمنوں کو نہیں بلکہ تمہیں جلا دیتا ہے اور معافی دوسروں کو نہیں بلکہ تمہیں بلند کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بار بار یاد دلایا جاتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلوان کو اس لیے چھوڑا کہ دل میں غصہ آ گیا تھا، اگر وہ اسے اسی حالت میں قتل کر دیتے تو ان کی نیت میں اخلاص باقی نہ رہتا۔ اصل جنگ اپنے نفس پر قابو پانے کی جنگ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا اس نے سب سے بڑی فتح حاصل کر لی۔ پہلوان کی زندگی کا ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ سخت بیمار ہوا، اس نے اپنے آخری دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا اے علی اگر آپ مجھے اس دن معاف نہ کرتے تو میں آج ایمان کی روشنی میں نہ ہوتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو سب سے بلند کرے۔ آپ نے مجھے نئی زندگی دی اور میں اسے اللہ کے دین کے لیے وقف کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں نئی زندگی اللہ نے دی ہے، میں تو صرف ایک وسیلہ تھا، اصل کرم اسی کا ہے۔ پہلوان مسکرا کر بولا یہی تو آپ کی عظمت ہے علی، آپ اپنی بزرگی کا کبھی ذکر نہیں کرتے۔ یہ پورا واقعہ انسانیت کے لیے ایک دائمی سبق ہے۔ دشمن پر قابو پانے کے بعد بھی انسان اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ طاقت کا اصل استعمال انصاف اور معافی میں ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا ہتھیار تلوار نہیں بلکہ اخلاق ہے۔ یہ قصہ آج بھی دلوں کو جگمگا دیتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس پر قابو پا کر ایک زندگی کو جہالت سے بچا لیا اور ایک دشمن کو بھائی بنا دیا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ایسی ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔